الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جبراً کسی سے مہمان نوازی طلب کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو بخاری شریف میں مذکور ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کسی علاقے میں کسی قوم پر مقرر کرتے ہیں اور جب ہم اس قوم کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، اب اس بارے میں آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں وہ دے دیں کہ جو تمہارے مناسب ہو تو اس کو قبول کر لو، لیکن اگر وہ تمہیں نہ دیں، یعنی وہ تمہاری مہمان نوازی نہ کریں، تو یہ تمہارا حق ہے، اب یہ حق ان سے وصول کر لو۔ مطلب یہ کہ اپنا حق مہمان نوازی کا ان سے زبردستی وصول کر لو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم مہمان نوازی کا حق مہمان کو نہ دے تو مہمان اس قوم سے زبردستی مہمان نوازی کا حق وصول کر سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں حکم مطلق ہے کہ کسی بھی غلط طریقے سے کسی دوسرے کا حق یعنی مال مت کھاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم سے زبردستی مہمان نوازی طلب کرنا یہ اس آیت کریمہ کی روح سے ناجائز ہے، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر قوم تمہیں مہمانی کا حق نہ دے تو تم زبردستی اپنا حق وصول کر لو۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی انسان سے زبردستی کوئی بھی مال وصول کرنا یہ یا مہمان نوازی زبردستی طلب کرنا یہ از روئے شرع جائز نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی کا حق جبراً وصول کر لو، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا چند مسافر ان کا گزر کسی بستی یا کسی قوم سے ہو اور وہ بھوک سے نڈال ہوں اور بھوک کی وجہ سے ان پر حالت اضطرار طاری ہو اور بستی یا مذکورہ قوم ان کو کھانا نہ کھلائیں، تو ایسی صورت میں اب اس مجبور مسافروں کے لیے جائز ہے کہ وہ زبردستی اپنی جان بچانے کی مقدار ان سے کھانا طلب کر سکتے ہیں، یعنی مہمان نوازی کا حق زبردستی وصول کر سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ جب حالت اضطراری ہو۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک مومنین کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مومنین کو کسی کافر قوم پر ٹیکس وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جائے اور کفار جو ہے وہ ان کو مہمان نوازی کا حق نہ دیں، تو ایسی صورت میں مومنین ان سے مہمان نوازی کا حق زبردستی وصول کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔